حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی پھوپھی نے جھاڑو لیا، گھر کے صحن میں آنگن میں آئے، جھاڑنے لگے۔ لوگ پریشان تھے کہ آنگن میں جھاڑ کر پھر گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یا اللہ، میں نے آنگن کو صاف کر دیا ہے، صحن کو صاف کر دیا ہے، اب تیرا کام ہے کہ آنگن میں پانی برسا دے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں باہر بچے کھیلنے کے لیے آنگن کو صاف کیا جاتا ہے، پانی کو چھنکا جاتا ہے، اور رات میں آرام کرنے کے لیے ٹھنڈک کے لیے بھی پانی کو چھنکا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی پھوپھی نے اس طریقے سے دعا کر کے واپس لوٹ رہی تھی، بارش پڑنا شروع ہو گیا۔ اور کون سا تقویٰ تھا اور کون سی طہارت تھی جن کے ایک بول پر اللہ ان کے دعاؤں کو، ان کے باتوں کو سن لیا کرتا تھا۔ اب اتنے بڑے خاندان کے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جب پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کے وقت جو حالات تھے آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ سنے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آگ دیکھو جی اندر بیٹھے ٹائم سے ایک پریشانی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بچپن ہی سے علم دین حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے بڑی دل کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو اتارا تھا۔ کیوں نہ اتارتے؟ ان کے والدین، ان کے ماں باپ جو ہیں، انہوں نے بھی ہر ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلا کرتے تھے۔ جب ان کی اماں ان کو مدرسے میں چھوڑنے کے لیے لے گئی، استاد نے اعوذ باللہ پڑھایا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے بچپن ہی میں 4 سال کی عمر میں پورے سورہ بقرہ پڑھ کر سنا دیا۔ اب ان کے اماں کے پاس استاد نے بھیج دیا، جاؤ اپنے اماں کے پاس، آپ اپنے اماں ہی کے پاس قرآن مجید کا علم حاصل کرو۔ 6 مہینے میں پورے قرآن مجید کے حافظ بن گئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ۔ سوچئے کہ کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے۔ جب بغداد کا سفر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، مال لوٹا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا، اے نوجوان، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے کہا کہ میری والدہ نے بغل میں 40 دینار سلا رکھا ہے، اس کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکو سوچنے لگا بچہ ہے، پر مذاق کر رہا ہوگا، واپس پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے آ کر پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے کہا کہ میرے پاس جو ہے آستین میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر کچھ سوچنے لگے، شاید یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہو یا سچ بول رہا ہو۔ اب اس بچے کو ڈاکوؤں کا بڑا سردار جو تھا اس کے پاس لے گئے۔ یہ بچے کی حالت یہ ہے۔ سردار نے پوچھا، رے نوجوان بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس 40 دینار آستین میں بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ تو سردار نے کہا کہ تلاش کیا جائے۔ جب تلاش کیا گیا، ان کے بغل میں سے وہ پیسہ نکلا، دینار نکلے۔ سردار نے پوچھا، ارے نوجوان، تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، پھر بھی تو سچ کیوں کہا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے کہا، پہلے نمبر پر میں مسلمان ہوں،
میرا اسلام، میری شریعت اجازت نہیں دیتا کہ جھوٹ بولے۔ دوسرے نمبر پر میں معمولی راستے پر نہیں نکلا ہوں، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور اس علم کے راستہ یعنی علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، جھوٹ بولوں یہ میری شان نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کیا ہے، اے بیٹا عبد القادر اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے قدموں پر وہ ڈاکوؤں کا سردار گر پڑا۔ سب نے توبہ اور استغفار کی اور جو ہے وقت کے ولی بن گئے۔ جب آپ علیہ الرحمہ علم دین حاصل کیا، بغداد کے اس گاؤں میں بڑے محدث تھے، درس کا علم اور احادیث کا علم جو ہے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ وقت کے امام جو ہے حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ ہیں۔ حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ اتنے بڑے مسائل حل کر دیتے تھے، وقت کے بڑے بڑے عالموں سے نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک آدمی نے یہ منت لے لیا، میں جو ہے اکیلا ہی پوری دنیا کے اندر عبادت کروں گا، میرے سوا کوئی اور عبادت کرے تو میری بیوی پر طلاق ہے۔ یہ ناممکن بات ہے۔ سب علماء فتویٰ دینے لگے کہ تیری بیوی پر طلاق پڑ گئی ہے، ابھی ہو نہیں سکتا کہ پوری دنیا کے اندر ہر کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے۔ تو حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ نے اس آدمی سے کہا، طواف کعبہ جو ہے وہاں جا کر جو ہے لوگوں کو سب کو بازو ہٹا دے، آپ ایک ہی طواف کریں، اور طواف سے بڑھ کر کون سی عبادت ہے، اور طواف عبادت بھی ادا ہو جائے گی اور جو ہے تمہاری بیوی پر طلاق بھی نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے اللہ والے۔ اب دوسری حکمت، ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ کے کرامات ہی دیکھا جائے، حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ جو ہے ہم جیسے جو ناجائز خرافات کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ نہیں محترم بزرگاں اور دوستو، حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اور خلاف شریعت حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ نے ایک عمل بھی نہیں کیا ہے۔ ایک سنت نبی کی سنت کے مطابق عمل کرتے تھے، ہر زندگی کے ہر موڑ پر نبی کی سنت کو لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مریدین کے مجمع میں تھے، حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ نے تربوز کھانے کی خواہش کی۔ کسی مرید نے وقت گزرنے پر حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ کے ہاں تربوز کو پیش کیا۔ حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ نے جب مرید کے ہاتھ سے تربوز لیا، تربوز لے کر گھما کر واپس کر دیا۔ مرید نے کہا، حضرت آپ ہی تو تربوز کھانے کی خواہش کی تھی، لیکن آپ واپس کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ نے کہا، یقیناً تربوز کھانے کی تو خواہش میں نے کیا تھا، لیکن جب تربوز میرے ہاتھ میں آیا میں سوچ رہا ہوں کہ نبی نے تربوز کاٹ کر کھائے یا پھوڑ کر کھائے ہیں۔ مجھے علم نہیں، اگر میں پھوڑ کر کھاؤں، نبی نے کاٹ کر کھایا ہوگا، خلاف سنت ہو جائے گی، اور نبی نے کاٹ کر کھایا ہو، نبی نے پھوڑ کر کھایا ہوگا، میں نے کاٹ کر کھایا ہوں، یہ مجھے علم نہیں، خلاف سنت ہو جائے گی، اس لیے میں نے تربوز کو واپس کر دیا۔ سوچئے کہ حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ کتنا سنتوں پر عمل کر رہے ہوں گے۔
آج ان کے نام لیواؤں کو دیکھیے، ان کے عاشقوں کو دیکھیے کہ کتنے سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ زندگی میں کبھی بھی اپنے چہرے پر وسترا نہیں لگائے۔ آج 11ویں شریف یاد آتی ہے، جب ربیع الثانی کا مہینہ یاد آئے، کبھی یہ سوچا کہ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ نے اپنے چہرے پر وسترا نہیں لگایا، ہم کیسے وسترا لگائے، ہم کیسے داڑھی کو مڑائے؟ حضرت پیران پیر کے عاشق تو ہیں لیکن نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ نبی کی سنت ہے داڑھی رکھنا، اور حضرت پیران پیر علیہ رحمہ نے بتایا کہ نبی کی سنت کو کاٹا نہیں جائے گا اور اکھاڑا نہیں جائے گا۔ آج دیکھیں کہ بڑے بڑے ہیں جو نعرے تو لگاتے ہیں، ان کے چہرے صاف نظر آتے ہیں۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ کے شان میں غزلیں اشعار تو پڑھتے ہیں لیکن داڑھی مڑا ہے۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ کو ایسے اشعار کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پیران پیر خود اپنی جنت کو دیکھا کرتے تھے، ایسے پیران پیر کا آپ کے اشعار، وہ بھی داڑھی مڑا، وہ بھی خلاف سنت اور نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والا، ہرگز حضرت پیران پیر علیہ رحمہ خوش نہ ہوں گے۔ آگے بڑھوں اور میں اور آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ ایک فقیری شکل کے آدمی ہوں گے۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ ایک غریب آدمی ہوں گے۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ بڑے فاقے گزار رہے ہوں گے۔ ہاں یقیناً علم حاصل کرنے کے دور میں حضرت پیران پیر علیہ رحمہ فاقے بھی گزارے ہیں، اور ایک وقت آیا اللہ نے جہاں علم کی دولت سے مال مال کیا، وہیں پر حضرت پیران پیر علیہ رحمہ کو مال کی دولت سے بھی مال مال کیا ہے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں شام تک جو بھی مال آئے میں غریبوں میں خرچ کر دوں، اور شام سے صبح تک جو بھی مال آئے اس مال کو بھی میں غریبوں میں خرچ کر دوں۔ اٹھا کر نہیں رکھا کرتے تھے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت پیران پیر علیہ رحمہ، آپ کا ایک غلام آیا، کہنے لگا حضرت آپ کا مال جو جہازوں میں آتا تھا، وہ مال، وہ کشتی، وہ جہاز دریا میں غرق ہو گیا۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ نے 2-4 لمحات سکوت کو اختیار فرمایا، الحمدللہ کہا۔ غلام اور مریدین پریشان، غم کی بات پر انا للہ پڑھا جاتا ہے، حضرت غم کی بات سن کر الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک غلام آیا، حضرت آپ کا جہاز جو غرق ہو رہا تھا وہ کنارے پر آ گیا ہے۔ بعض کتابات کے اندر واقعہ ایسا لکھا ہے کہ حضرت آپ کا جہاز جو غرق ہو گیا، اب دوسرا جہاز میں جو مال آ رہا تھا وہ مال جو ہے آیا اور فروخت ہو گیا، اور دگنا اور چوتھا نفع حاصل ہو گیا ہے۔ دونوں روایات ہیں حضرت پیر علیہ رحمہ کے بارے میں۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ اس خوشخبری کی بات سن کر 2-4 لمحات سکوت کے اختیار فرمایا، پھر الحمدللہ کہا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے غم کے بات پر بھی الحمدللہ کہا، آپ خوشخبری کے بات پر بھی الحمدللہ کہا۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ نے فرمایا میں نے جب غم کی بات سنا
میرے دل کو میں ٹٹولا، شاید میرا دل اس غم کی بات سن کر اللہ کی یاد سے غافل ہویا ہے یا نہیں۔ میرا دل اس غم کی بات کو سن کر اللہ کی طرف متوجہ تھا، میں الحمدللہ کہا۔ جب خوشخبری کی بات سنی پھر میں نے میرے دل کو ٹٹولتا ہوں، اور مال کی محبت میں میرا دل اللہ کی یاد کو چھوڑ کر اس طرف گیا ہے یا نہیں۔ میرا دل اللہ کے ذکر میں تھا، اللہ کی طرف مائل تھا، میں نے الحمدللہ کہا۔ سوچئے کتنے بڑے مالدار ہوں گے۔ وقت کے بادشاہ کے ساتھ اتنا بڑا مجمع نہیں ہوا کرتا تھا جو حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ آج اس بات کو سامنے رکھ کر میں کہوں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ غریب نہیں ہوتے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ مال تو ضرور دیتا ہے۔ بعض اللہ والے ایسے ہیں وقت کے بادشاہ، حد وقت بادشاہ بھی پیچھے تھے۔ ایک آدمی ایک اللہ والے سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے، چلو بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کر کے آئے۔ ملاقات کے لیے آیا، دیکھا کہ وہ اللہ والے جس کا جانور ایک سونے کی کھوٹی کو، ایک کھوٹا جو ہم گاڑتے ہیں لکڑی، اور سونے کا ایک راڈ سے اللہ والے ان کا جانور باندھے ہوئے ہیں۔ وہ آدمی سوچنے لگا یہ اللہ والے جس کا جانور سونے کی کھوٹی کو جو ہے راڈ کو باندھا گیا ہو، جس کے پاس مال اتنا ہو، وہ اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ واپس جانے لگا۔ وہ اللہ والے نے بلوایا، ارے آیا کیوں، جا رہا ہے کیوں؟ اس نے کہا آپ کے پاس اتنا مال، آپ کے جانور کو جس سے باندھا جا رہا ہو وہ بھی سونے کا، آپ اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے ارے میں نے سونے کو زمین پر گاڑا ہے، اپنے دل پر نہیں گاڑا ہے۔ جس کا پاس مال ہو وہ اللہ والا نہ ہو ایسا نہیں ہے، اللہ والا وہ ہے جس کے دل کے اندر مال کی محبت نہ ہو۔ آج ذرا بات کھل کر کے کہوں، آج ہمارے امام، ہمارے عالم، ہمارے خطیب، ہمارے مؤذن ذرا اچھا لباس پہن لے اور ذرا اچھا فون استعمال کر لے، ذرا اچھی سواری پر چل جائے، ہمارے پیٹوں میں درد ہوتا ہے۔ دیکھ رہے حضرت پہلے یہاں آیا تھا دبلا پتلا تھا، موٹا ہو گیا۔ دیکھ رہے حضرت جب ہماری مسجد میں آیا تھا پھٹے پرانے کپڑے تھے، آج نئے نئے کاٹن کے کپڑے پہن کر جا رہا ہے۔ دیکھ رہے امام صاحب ہمارے یہاں جب آئے تھے سائیکل پر آ رہے تھے، اب کار موٹر سائیکل پر جا رہا ہے۔ ہمارے پیٹ درد ہونے لگتے۔ نہیں محترم بزرگاں اور دوستو، آپ ایک ہی مالدار نہیں، انہوں بھی مالدار ہونی چاہیے۔ جب یہ بات کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات، یہ معمولی بات نہیں۔ اچھا رہے گا تو اس کے بعد میں تول آئے گی، اچھا پہنے گا اس کے بعد میں وزن آئے گا۔ آپ کے پاس پھٹا پرانے کپڑے پہن کر کوئی آ کر کے کہے، بات کو نہیں مانیں گے۔ اور جس کے اندر اس کے سینہ پھوکلا ہے، کچھ نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن کر آ کر آپ کے پاس کھڑے تو آپ بازو جگا دیں گے، بیٹھیے جناب یہاں پر۔ جب ایک امام، ایک خطیب، ایک مؤذن
جو اللہ اکبر کی ندائیں دیتا ہو، ایک امام خطیب اور ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے باتیں بتاتا ہو، تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ اس کا رعب کیسی ہونی چاہیے؟ اس کا دبدبہ کیسی ہونی چاہیے؟ آپ اپنے دلوں سے اس بات کو نکالو کہ مؤذن، امام، خطیب غریب ہونی چاہیے، ایسا نہیں محترم بزرگار دوستو، فخر کرو۔ ارے الحمدللہ ہمارے امام صاحب سائیکل پر تھے، آج کار پر جا رہے۔ الحمدللہ ہمارے مؤذن صاحب جھونپڑی میں تھے، آج الحمدللہ ان کو گھر میسر ہے۔ یہ فخر کرنی چاہیے، ہمارے امام بڑا اچھا ہے، ہمارا امام، ہمارا مؤذن بڑا نیک ہے اور بڑا مالدار، یہ فخر ہونی چاہیے۔ پیٹ میں درد کیوں، یہ اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میری بات نہیں، میں ڈرنے والا بھی نہیں۔ اکثر مساجد کا ماحول یہی ہے، امام ذرا اچھا کپڑے پہنے، متولی کے، صدر کے، کمیٹی کے، محلے والوں کے، مقتدیوں کے شدید پیٹ میں درد آ جاتا۔ دیکھ رہے اس کا زیادہ ہو گیا ہے۔ نہیں محترم بزرگار دوستو، ایک بات کہوں میں، حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو عالم کے پیچھے، علماء کے پیچھے پڑے گا، ذرا غور سے اپنے ذہنوں میں اس بات کو رکھیے، جو علماء کے، حفاظ کے، ائمہ کے پیچھے جو پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پشت سے، اس کے خاندان 7 پشتوں تک وہی کے علم کو اٹھا لیتا ہے۔ وہی کے علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ تعالیٰ اس کے 7 پشتوں پر، 7 خاندانوں سے علم دین کو اٹھا لیتا ہے۔ اب پڑھیے، علماء کے پیچھے نہ پڑھو۔ اگر کوئی عالم مالدار ہے، کوئی عالم، کوئی خطیب بڑھ رہا ہے اور اس کی ترقیات ہو رہے، دعا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ ہمارے امام صاحب، ہمارے عالم صاحب، ہمارے خطیب صاحب اچھے ہیں، اللہ اور بھی اچھے رکھ، یا اللہ ان کو صحت کی دولت سے بھی مالا مال کر اور ان کو علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ یہ کرو بولے تو ذرا اچھے ہو گئے، ذرا ترقی ہو گئی، کب امام کو مسجد سے نکالیں گے، یہ سوچ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں ایک حکمت کی بات بتاؤں، امام صاحب آج یہ مسجد میں اس کو دوسری مسجد مل جائے گی، آپ جس مسجد میں وہی مسجد میں رہیں گے۔ امام صاحب جہاں کہیں پر بھی جائے وہ دین ہی کی خدمت کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ اماموں کا دھو کر پیتے رہیں گے، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور آپ کے پشتوں سے علم دین اٹھ جائے گا۔ علماء سے بدلے نہ لو۔ ابھی آسام کا یہی ہفتے کا ایک نیوز آتا ہے، امام صاحب کچھ کہہ دیا، امام صاحب کچھ بول دیا، امام صاحب سے ایسی دشمنی ہو گئی، بعد نماز اذان مسجد ہی میں اس کو قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ تم کیا ہوئے؟ نہیں محترم بزرگار دوستو، علماء کے، ائمہ کے، مؤذنین کے پیچھے ہرگز نہ پڑو، اور وہ غریب ہیں ان کی مدد کرو، کیونکہ وہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ مؤذن غریب ہے، اللہ اکبر کی ندائیں، وہ کیسا بھی ہو، اس کے اندر جو غلطیاں اس کو نہ دیکھو، جو خدمت کر رہا ہے، جس کی زبان سے جس کے الفاظ ہو رہے ہیں اور جس کے سینے میں جس کا علم ہے، اس کو دیکھو، وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ اکبر کی ندائیں دے رہا ہے، اور امام مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی امانت کا
جو ہے شرف دے رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اس کی لاج رکھتے ہوئے، اور وہ غریب ہے اس کی امداد کرو۔ ایسا بھی نہ دو میں مؤذن کو اتنے پیسے دے رہا ہوں، دکھلاوا نہیں، چھپے چھپے ہدیے دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے دو، اب دو یا نہ دو، الحمدللہ اللہ میرے پیٹ کو بہت اچھے انداز میں پالتا ہے۔ اکثر مساجد میں یہی ہوتا ہے کہ مؤذنین غریب طبقہ ہوتا ہے۔ کتنوں کی شکایت میرے پاس آتی ہے، حضرت کیا کرے ہماری تنخواہ 8,000 روپیہ، حضرت کیا کرے ہماری تنخواہ 6,000 روپیہ، قاضی صاحب کیا کرے کہ میں اتنا بڑا مفتی، میری تنخواہ 12,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، جینا چلنا مشکل۔ اکثر مساجد میں علماء ائمہ خوش ہو کر مصلی پر کھڑیں گے تو آپ کی نماز بھی صحیح ہوتی ہے۔ اگر کسی محلے کا مسجد کا امام پریشان ہو، اللہ تعالیٰ ساری محلے پر پریشانیوں کو نازل کر دیتا ہے۔ امام مؤذن پریشان، ان کو پریشانی نہیں کرنی دینی چاہیے، ان کی خدمت کرو، ان کے تنخواہیں بڑھاؤ۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس مسجد کی میری تنخواہ بڑھا لینے کی کوشش نہیں، میری بات یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت دور تک پہنچتی ہے۔ میں ہر مسجد کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، آپ کا امام اچھا ہے تو آپ کے محلے میں امن، چین، سکون آئے گا۔ اگر آپ کا امام پریشان ہے اور اس کی معاشی اور اس کی گھر کی تنگ دستی چل رہی ہو، نہیں محترم بزرگ اور دوستو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ آج دیکھیں امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو 10,000 روپے دیتے ہوئے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کمیٹیوں کو، متولیان کو، صدروں کو۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ آج کا حال، ماحول کیا ہے۔ آپ چاول لیجئے 1,600 روپیہ، آپ ایک مرتبہ دکان جا کر آئیے 500,000 روپے اڑ جائے گا۔ مکان کرائے کا 5,000 6,000 آپ دے رہے ہیں، 8,000 10,000، اس کا گھر کیسے چلے گا؟ آپ کہتے ہیں مولانا آپ ہمارے بیٹے کی نوکری کے لیے دعا کریں، اچھی سے اچھی ہزاروں کی 50,000 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی تنخواہ ملے۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے امام صاحب کی تنخواہ، مؤذن صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ کیا تو بولے تو حضرت انہوں دیتی لو، حضرت انہوں دینے سے آپ کو کیا پیٹ میں درد ہے؟ نہیں محترم بزرگ اور دوستو، ایک امام صاحب کے پاس، ایک عالم صاحب کے پاس ایک آدمی گیا، دعا کی درخواست کی، حضرت میرے بیٹے کو جو ہے نوکری ملنے والی ہے، اچھی دعا کیجیے، اچھی نوکری ملے اور تنخواہ ملے۔ اس مولانا جو تھے وہ دعا کرنے لگے، اللہ اس کے بیٹے کو اچھی نوکری دے اور تنخواہ اتنی ہی ملے جتنے کی اس کی مسجد کے امام صاحب کو ملا کرتی ہے۔ اس نے پریشان ہو گیا، حضرت آپ نے یہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ تو حضرت کہنے لگے، کمبخت تیری تنخواہ زیادہ ہو، امام کی تنخواہ کم ہو، ناممکن ہے، اس لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں تجھے بھی اتنی تنخواہ ملے جتنی کی امام کو مل رہی ہو۔ نہیں محترم بزرگ اور دوستو، ان کے اچھے خدمت کرو اور ان کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ جہاں میری بات انٹرنیٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، میں تمام مساجد کے لوگوں سے کہتا ہوں، اماموں کا، مؤذنین کا تنخواہیں اچھے ہونی چاہیے، اچھے دینی چاہیے۔ آپ کا مؤذن، آپ کا امام، آپ کا خطیب اچھا مالدار ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دل کے اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت آ گئی ہے۔ یہ اللہ کے عطا کی ہوئی نعمت ہے، اللہ اس کو دے رہا ہے۔ اور اماموں کو، مؤذنین کے مال آ جانے پر، وہ مالدار ہونے پر پیٹ جلا لے کر نہ پھرو،
خوش رہو، اللہ ہمارے امام صاحب کو اچھا رکھا ہے، آج ہماری نماز بھی اچھی ہوگی، اور امام صاحب دل سے بھی دعائیں دیں گے، ان سے دعائیں لینے کے کام کرو اور بد دعائیں لینے کے کام نہ کرو۔ بہرحال حضرت پیران پیر علیہ رحمہ جو تھے وہ مالدار تھے، غریب طبقے کے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا تاج عطا فرمایا اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام حضرت پیران پیر علیہ رحمہ نے کیا ہے۔ کتنے اہم قیمتی باتیں۔ ان کے مجمع میں یہود و نصارہ بھی رہا کرتے تھے، ان کے بیان پر لاکھوں اور ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج میں نے مطالعہ کیا، حضرت پیران پیر علیہ رحمہ کا ایسا بیان ہوتا تھا، لوگ مجمع میں اللہ کے خوف اور ڈر سے انتقال بھی ہو جاتے تھے۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ کے بیان میں اپنے بچے بھی انتقال ہو جاتے تھے، اتنا تڑپا دینے والا بیان۔ اب یہاں پر قابل غور و نقطہ، اتنے بڑے مالدار، اتنے بڑے اللہ والے، ہم سوچ رہے ہوں گے ان کی ایک ہی بیوی ہوگی، نہیں، حضرت پیران پیر علیہ رحمہ کے 4 بیویاں تھیں، اولاد 40 پر 9 بچے، 40 پر 9 لڑکے۔ بعضوں نے لکھا ہے حضرت پیران پیر علیہ رحمہ کو 25 مرد بچے، بعضوں نے 20، بقیہ عورتیں لڑکیاں تھیں۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ کا پورا گھر جو تھا 50 پر 4 افراد پر مشتمل تھا، گویا ایک اسکول۔ 40 پر 9 بچے ہونے کے باوجود بھی حضرت پیران پیر علیہ رحمہ کبھی دنیا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ ایک بچہ رکھ کر کہتا حضرت کیا کروں، بچے کے پریشانی میں نماز چھٹ رہی ہے، بچے کے پریشانی میں زکوٰۃ چھٹ رہی ہے، بچے کے پریشانی میں روزے چھٹ رہے ہیں، اور بچے کے پریشانی میں پورے طور پر دنیا کی طرف مائل ہو گیا ہوں۔ یہاں دیکھیے پیران پیر علیہ رحمہ کی اتنی بڑی تعداد میں بچے ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ اتنا بڑا خاندان ہونے کے باوجود بھی کبھی سنت رسول اللہ سے ترک نہیں ہوئے۔ اب بیانات میں حضرت پیران پیر علیہ رحمہ، میں ایک بات آپ حضرات سے واضح کر دیتا ہوں، ماننے میں مانگنے میں بہت فرق ہے۔ ماننا الگ ہے، مانگنا الگ ہے۔ آج میں اسی کی وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ اپنے وعظ میں یہ نصیحت فرماتے تھے، اے لوگو تم اس پر نظر رکھو جو تم پر نظر رکھتا ہے۔ میری بات نہیں، حضرت پیران پیر علیہ رحمہ کی بات۔ اے لوگو تم اس پر نظر رکھو جو تم پر نظر رکھتا ہے۔ دوسری بات فرمایا، اے لوگو تم اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے۔ تیسری بات فرمایا، اے لوگو تم اس پر لبیک کہو جو تم کو بلاتا ہے۔ اے لوگو تم اس کو ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لو جو گرتے ہوئے کو سنبھال لیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس باتوں سے کھلے واضح الفاظ میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، جو بھی منتیں، جو بھی مرادیں مانگنا ہو اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنی چاہیے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں، اور اس سے منتیں مانگو اور اس سے محبت کرو اور اس کی راستی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ سنبھال لیتا ہے، وہ نبھا لیتا ہے، اور اس سے محبت کرو۔ یہ کرو بولے تو آج ہم کہاں کہاں فقیر بن کر کے منگ کھاتے ہیں، کس سے منتیں مانگتے ہیں۔ منتیں مانگنا سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ہے، اور مانو حضرت پیران پیر کو یقیناً ماننا ہے۔ دنیا کے ہر ولی سے، سچے ولی سے محبت کرنا چاہیے۔
ہر ہمیشہ مرتے دم تک ولیوں سے محبت ضروری ہے، مانگنا نہیں بلکہ ماننا ضروری ہے، محبت ضروری ہے، ان کا دامن ضروری ہے۔ جب تک ان کا دامن نہ پکڑو گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پکڑو دامن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے جو راستے کو اختیار کیا اس راستے کو اپناؤ۔ انہوں نے جس سے مانگا اس سے مانگو۔ انہوں نے کس طریقے پر نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کر کے ولی بنے، تم بھی عمل کرو۔ یہ ثبوت ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ یہ کرو بولے تو کیا کیا ہم نہیں کرتے۔ ربیع الثانی یہی تاریخ کی 9ویں تاریخ کو حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ اس دنیا سے گئے۔ ان کی وفات پر آسمانوں سے آوازیں آنے لگے، غیبی آوازیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے لاکھوں اور کروڑوں کا مجمع آنے لگا حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ کے انتقال پر۔ کون سی کرامت تھی، کون سا تقویٰ و طہارت تھا۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بچوں کی یہ نصیحت کرتے ہیں، میرے جانے کے بعد شرک ہرگز نہ کرنا، صبر کو اختیار کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا، حلال کھانا، حرام نہیں کھانا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آنے والی پشت، آنے والے مسلمان جو جن کے نام لیوا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، حلال کو اپنائے، حرام کو چھوڑے۔ آج دیکھیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہم پورے طور پر ایک دوسرے کے فراڈ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوئے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ربیع الثانی کا مہینہ آ گیا، ہم 11ویں کر کے کہتے ہیں کہ ہم پیران پیر کے جو ہے ایصال کر دیا، ثواب پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ نہیں محترم بزرگاں اور دوستو، صحیح معنوں میں ایصال کرنے کا طریقہ آج بتاؤں گا۔ میں آپ کے عملوں کا خلاف نہیں ہوں، آپ کے عمل آپ کے ساتھ، لیکن سدھارنا میری ذمہ داری ہے۔ ایصال کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ کو قرآن پڑھنا آ رہا ہے، یا اللہ میں نے یہ پڑھا ہوں، یہ ثواب ان کو پہنچا دے۔ آپ کو اللہ نے دھن دولت دی ہے، آپ جو ہے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کہیے کہ یا اللہ یہ ثواب ان کو پہنچا دیجیے۔ نیت کیجئے، اللہ نے آپ کو مال دیا، یا اللہ میں غریب کو کپڑا پہناتا ہوں، یا اللہ وہ ثواب ان کو پہنچا دیجئے۔ اب اچھی لذیذ بریانی پکایا اور سامنے رکھ کر پورا ڈھکیل لیا، جو بچا تھا الفاتحہ دوسروں کو، یہ کہاں کی بات ہے؟ نہیں محترم بزرگ اور دوستو، صحیح طریقہ جو ہے، اور محلے میں کون غریب ہے، کون بیوہ ہے، اور بعض میرے پاس ایسے کیسز ہیں غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، اور جو بیوہ ہے اپنا جسم فروخت کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے بھی ہے میرے پاس کیسز قاضی ہونے کے ناطے۔ میں کہتا ہوں کہ وہی مال ان کو دے، غریبوں میں لگاؤ، یتیموں پر لگاؤ، بیواؤں پر لگاؤ، ثواب پہنچاؤ حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ، اور کس کو آپ کا دل چاہے ان کو ثواب پہنچاتے رہے، اللہ تعالیٰ ثواب ان کو پہنچائے گا۔ اور یہ عمل کرتے ہوئے دوسرا عمل جو ہے ان کے نقش قدم پر چلو۔ میں ایک بات واضح کروں، آج ربیع الثانی کا مہینہ، حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ کے چاہنے والے، میں بھی اور آپ بھی، حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ داڑھی رکھے تھے، آپ بھی داڑھی رکھو۔ حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ جھوٹ نہیں بولے زندگی میں، بچپن ہی سے آپ بھی جھوٹ نہ بولو۔ حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ قرآن مجید کا علم
بچپن ہی سے حاصل کیا، آپ بھی حاصل کیجئے۔ حضرت پیران پیر علیہ رحمہ حلال و حرام کی تمیز کیا کرتے تھے۔ ہمارا بھی شیوا ہے کہ ہم ان کے نام لیوا مسلمان ہیں، تو پورے جو ہم بھی حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان اولیاء سے دشمنی لے کر، اگر ہم سنت رسول اللہ اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہمارا حشر نار جہنم میں ہو جائے گا۔ یہی چند کلمات تھے، آپ حضرات کے خدمات میں رکھا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آگے جو ہے میں نے سورہ بقرہ کے فضائل اور اس کے اندر وہ سورت ہم لوگوں کو کیا کہتی ہے، ان باتوں پر میں آپ حضرات کے خدمات میں وہ باتوں کو لاؤں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔